السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے عظیم واقعے کے بارے میں جو انسان کو ہزاروں سالوں میں اپنی طرف کھینچتا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے عظیم اور پراسرار تعمیر پیرامڈز۔ تو دوستو اپنے دل تھام لیجئے، کیونکہ ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جو آپ کو ہر لمحہ حیرت میں مبتلا کرے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیرامڈز کی تعمیر کا آغاز تقریباً 4500 سال پہلے مصر یعنی ایجپٹ میں ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں آج جیسی کوئی ٹیکنالوجی یا مشینری نہیں تھی، پھر بھی مصری مہارت اور علم نے ایسے عظیم اور پراسرار تعمیرات کو جنم دیا جو آج بھی دنیا کے لیے ایک حیرانی کا سبب ہیں۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو سب سے مشہور اور بڑا پیرامڈ ہے، فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پیرامڈ کو بنانے میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا اور صرف ہاتھ سے اینٹیں اٹھا کر ایک کے اوپر ایک رکھی گئی۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے اور بھاری پتھروں کو بغیر کسی مشین کے کیسے اٹھایا گیا ہوگا۔ ان پیرامڈز کا ڈیزائن بھی عجیب تھا۔ چاروں سائڈ بالکل پرفیکٹ الائنمنٹ میں تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا اندازہ لگانے کے لیے ستاروں اور جیومیٹری کا استعمال کیا گیا تھا۔ جو بات اور بھی حیرانی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ پیرامڈز کو اس طرح بنایا گیا کہ یہ صدیوں تک کھڑے رہ سکیں اور آج بھی یہ عمارات اپنی اصل حالت میں دکھائی دیتی ہیں۔ پیرامڈ صرف ایک تعمیر نہیں بلکہ فروغ دانش کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ مصر کے لوگوں کا علم اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے پیرامڈز کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ آج بھی سائنٹسٹ اس پر حیران ہیں۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی الائنمنٹ بالکل نارتھ ساؤتھ ڈائریکشن میں ہے اور صرف 1 ڈگری کا فرق ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب آج جیسی ایسٹرونومی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ سوچئے اس وقت کے لوگوں کو ستاروں کا اتنا گہرا علم تھا کہ وہ ڈیپ وزڈم کو سمجھ کر اس طرح کے کمپلیکیٹڈ ڈیزائنز بنا سکتے تھے۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ پیرامڈز کا ڈیزائن جیومیٹری کا بھی اعلیٰ شاہکار ہے۔ ہر اینٹ کو ایک خاص اندازے میں رکھا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹلی فٹ ہو جائیں۔ یہ اتنا پرفیکٹ ڈیزائن تھا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان پیرامڈز میں کوئی سگنیفیکنٹ کریک نہیں ہوا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ مصر کے لوگ صرف مزید عمارتیں نہیں بنا رہے تھے بلکہ وہ علم کا اظہار بھی کر رہے تھے، ایسے علم کا جو آج بھی انسانیت کے لیے ایک راز ہے۔ پیرامڈز کا ڈیزائن، ان کی الائنمنٹ اور ان کا سٹرکچر ہمارے لیے صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انسانی عقل اور دانشمندی کا ایک عظیم ثبوت ہیں۔ اب دوستو آپ یہ سن کر حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو بنانے میں تقریباً 2.3 ملین اینٹیں استعمال ہوئی تھی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ ہر اینٹ کا وزن تقریباً 2 سے 15 ٹن تک تھا۔ سوچئے ذرا اتنے بھاری پتھروں کو بغیر کسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے کیسے اٹھایا گیا ہوگا، اور یہ پتھر ایسے پرفیکٹ انداز میں ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے کہ آج بھی پیرامڈز اپنی اصل شکل میں کھڑے ہیں۔ یہ بات اور بھی حیرت انگیز ہے کہ ہر اینٹ کو ایک خاص جگہ پر رکھنے کے لیے مزید حساب اور فاصلے کا برابر خیال رکھا گیا۔ آج کے دور میں بھی اتنی مہنگی مشینری اور ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس وقت صرف انسانی قوت اور مزید ہنر کا سہارا لیا گیا تھا۔ یہ بات ہمیشہ سے سائنٹسٹ کو حیران کرتی رہی ہے کہ اتنے بڑے اور بھاری پیرامڈز کو انسانی ہاتھوں سے کیسے تعمیر کیا گیا۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا پیرامڈز میں جادو تھا؟ دوستو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے لوگوں کے ذہن میں گھوم پھر رہا ہے۔ آخر انہیں بنانے کے لیے کون سی قدرتی یا غیبی قوت کا سہارا لیا گیا؟ یہ بات آج تک ایک راز ہے کہ پیرامڈز جیسی عظیم تعمیرات بنا کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے صرف ہاتھوں سے کیسے بنائی گئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پیرامڈز میں ایک خاص قدرتی طاقت موجود تھی۔ مصری فرعون کے حوالے سے بھی ایسے قصے مشہور ہیں کہ انہوں نے جادو اور غیبی قوتیں استعمال کی۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ صرف افسانے بن کر رہ گئے، لیکن پیرامڈز کا اندرون ہمیشہ سے انسانوں کے لیے پراسرار رہا ہے۔ آج بھی جب سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ پیرامڈز کے تجزیے کرتے ہیں تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر کا ڈیزائن، ان کا سٹرکچر اور ان کا الائنمنٹ کسی جادو سے کم نہیں۔ آج کے ماڈرن ٹولز اور ٹیکنالوجی کے باوجود ہم ان کے بنیادی راز پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی۔
دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا 3811 سال تک اس دنیا کی سب سے بلند عمارت تھا۔ جی ہاں، 3811 سال۔ سوچئے ذرا، اتنی دیر تک پیرامڈ کا کوئی مقابلے میں نہیں تھا جب تک 19 سینچری میں پیرس کا ایفل ٹاور اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اپنے وقت کی ایک ایسی نشانی ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسانیت نے اپنی تاریخ میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ جب ایفل ٹاور بنا تو دنیا حیرت میں چلی گئی کہ یہ کتنی بلند تعمیر ہے، لیکن گیزا کا پیرامڈ جو ہزاروں سال پہلے صرف انسانی ہاتھوں سے بنا، اس کا مقابلہ کرنا آج بھی مشکل لگتا ہے۔ اور یہ صرف اس پیرامڈ کی بلندی کی بات ہے، آج بھی یہ پیرامڈ ایک تاریخی شناخت ہے جو ہمیں اپنے ماضی کا آئینہ دکھاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے پیرامڈز میں شیشے کا اثر۔ جب آپ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو چمکدار اور شائن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب پیرامڈ کو بنایا گیا تو اسے کور کرنے کے لیے ایک خاص قسم کے شیشے جیسے لائم سٹون کا استعمال کیا گیا تھا، جسے تورا لائم سٹون کہتے ہیں۔ یہ لائم سٹون اتنا چمکدار تھا کہ دھوپ میں یہ ایک شیشے کی طرح چمکتا تھا۔ آج کے دور میں بھی جب ہم پیرامڈز کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک پرانی روشنی کا اظہار ہے جو ان وقت کے لوگوں کی مہارتی اور تجربات کو بیان کرتی ہے۔ شیشے کا یہ اثر آج بھی پیرامڈ کی خوبصورتی اور ان کی پرانی شائن کو دکھاتا ہے جو انسانی عقل اور ہنر کی نشانی ہے۔ نارتھ گیزا کا راز جو پیرامڈز کی سب سے پراسرار اور دلچسپ پہلو میں سے ایک ہے۔ گیزا کے ایریا میں صرف گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہی نہیں بلکہ اس کے نیچے اور بھی راستے اور ٹنلز ہیں جو ہمیشہ سے لوگوں کے لیے ایک راز ہیں۔ ان ٹنلز اور راستوں کا مقصد کیا تھا؟ آج بھی یہ سوال سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ کے لیے ایک راز ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹنلز اور راستے فرعون اور اس کے وزیر کے لیے بنائے گئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا استعمال خفیہ مقامات تک راستہ بنانے اور سیف خزانہ رکھنے کے لیے کیا گیا۔ آج بھی جب ہم گیزا کے نیچے جاتے ہیں تو یہ ٹنلز ایک عجیب اور پراسرار محسوس ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان ٹنلز میں کبھی کوئی غیر معمولی راز بھی چھپا ہوا تھا جو صرف فرعون اور ان کی ایلیٹ کلاس کو معلوم تھا۔ آج بھی جب ان ٹنلز کو ایکسپلور کیا جاتا ہے تو وہاں کچھ ایسے سائنس اور مارکنگز ملتی ہیں جو ہمیں ان وقت کے لوگوں کے راز اور ان کے تجربات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ دوستو، اب ہم پیرامڈز میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پیرامڈز کی تعمیر کے دوران عام رائے کے مطابق یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں کام کرتے تھے یا مجبور لوگ تھے، لیکن سچائی کچھ اور ہے۔ ہسٹورینز اور آرکیالوجسٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پیرامڈز کے بنانے والے اصل میں اسکلڈ ورکرز اور انجینئرز تھے جو اپنے کام کی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ ان کی نہ صرف اچھی صحت اور کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا تھا بلکہ انہیں اپنی مہارت اور اسکل کی وجہ سے عزت بھی دی جاتی تھی۔ انہیں شہر کے باہر ایک خدائی زندگی ملی جو ایک قیمت تھی ان کی مہارتی کام اور کمٹمنٹ کے لیے۔ ان کا کام اتنا مشکل تھا کہ انہیں صحیح ویجز اور فیسلٹیز ملنا ضروری تھا تاکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ تو دوستو، جب آپ پیرامڈز کی طرف دیکھیں تو یاد رکھیں کہ ان کے پیچھے کے لوگوں کی کہانی بھی اتنی دلچسپ اور قابل تعریف ہے جتنی کہ پیرامڈز خود۔ اب ہم بات کریں گے فرعون کے غیر معمولی دفن کا راز۔ فرعون کے دفن یعنی ان کی گریوز اور ٹامبز پیرامڈز کی قابل تعریف اور پراسرار پہلو ہیں جو کہ ان کی سمجھ اور مذہبی سوچ کو بیان کرتے ہیں۔ جب ہم پیرامڈز یا ٹامبز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر کا راز اور ان کی پلاننگ دیکھنی چاہیے۔ فرعون کی قبریں جو کہ پیرامڈز کے اندر ہیں ان کو قریب بنائی گئی تھی۔ ان میں صرف خزانہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کی پوری زندگی کا مختلف پہلو اور ان کی مذہبی سوچ بھی سمائی جاتی تھی۔ یہ ٹامبز اتنے انٹریکیٹ اور ڈیٹیلڈ ہوتے تھے کہ ان میں فرش سے لے کر دیوار تک سب کچھ کیئرفلی پلان کیا جاتا تھا۔ ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ فرعون کی ٹامب کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ انہیں غیر معمولی دشمنوں یا لٹیروں سے بچایا جا سکے۔ فرعون کے غیر معمولی دفن کا راز ہمیں ان کی سوفسٹیکیٹڈ اور اسٹریٹجک پلاننگ کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ ان کی زندگی اور موت کے بعد کی دنیا میں کیا اہمیت تھی۔ اب ہم بات کریں گے پیرامڈز اور ہوا۔ دوستو، آخر میں آپ کو ایک امیزنگ فیکٹ بتاتی چلوں کہ پیرامڈز کا ڈیزائن نہ صرف ان کی اسٹیبلٹی اور بیوٹی کے لیے تھا بلکہ ہوا کے پیٹرن کو بھی مائنڈ میں رکھا گیا تھا۔ پیرامڈز کا ڈیزائن اتنا خاص ہے کہ ان کے اندر ہمیشہ ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، چاہے باہر کتنی گرمی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیشہ سے لوگوں کو حیران کر رہی ہے۔
جب پیرامڈز بنائے گئے تو ان کے ڈیزائن اور میٹیریل کا انتخاب اس طرح کیا گیا تھا کہ اندر کا درجہ حرارت ہمیشہ 20 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہتا ہے۔ آپ سوچئے کہ بنا کسی ماڈرن ٹیکنالوجی اور بنا ایئر کنڈیشننگ کے یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ سچ میں ایک انجینئرنگ مارول ہے۔ تو دوستو، جب آپ پیرامڈز کی طرف دیکھیں اور ان کی شان اور قیمت کا تجزیہ کریں تو یاد رکھیں کہ ان کے ڈیزائن میں ہوا کا بھی ایک خاص راز چھپا ہوا ہے جو ہمیں اینشینٹ انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر کے بارے میں ایک نئی نظر دیتا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا سفر پیرامڈز کے راز کو جان کے؟ کیا آپ کو بھی یہ عظیم تعمیرات حیران کرتی ہیں؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔